لیا، کہا کہ اور تسلی کر لو، فرج البصر، پھر دیکھ لو نگاہ اٹھا کے، حل تری من فطور، تمہیں کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر کہا بار بار نظر اٹھا کے دیکھو، اللہ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظر نقص ڈھونڈنے میں ناکام ہو کے، تھکی ہوئی ہو کے واپس پلٹ آئے گی، جو ہے وہ پسماندہ ہو کے واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تم نقص نہیں نکال سکو۔ اللہ اکبر، یہ اتنے ستارے لگائے، پھر ستارے روشنی الگ دیتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک الگ دیتے ہیں، بھٹکنے والوں کو راستہ الگ دکھاتے ہیں، ایک ستارے سے اس نے کیا کام ہے، اور رجم شیاطین کے لیے الگ ان کی کرشمہ سازی ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان، سب سے پہلے اس کی کاریگری کے رنگ دیکھیے، 1 فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے آپ کھڑی نہیں کر سکتے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ذرا اس تخلیق پہ غور کرو، پھر اس کا جو کلر بنایا گیا ہے، پھر اس کے اوپر جو قندیلیں آویزاں کی گئی، پھر اس کی وسعت، اس کی بے کرانیاں، تو اللہ نے کہا دیکھو یہ 7 آسمان ہے، یہ ایک ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ درجہ بدرجہ 7 آسمان ہے، چلو تم اس آسمان دنیا کو دیکھ رہے ہو، تم دیکھو اس کو، بار بار دیکھو، نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھو، تنقیدی نگاہ سے دیکھو، کوئی نقص ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، کہا تم کوئی نقص، تمہاری نظر تھک ہار کے واپس پلٹ آئے گی، آسمان تو بہت دور ہے اور اس کی وسعت بہت بڑی ہے، اس نے جو بھی بنا دیا ہے تم اس میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ڈیزائن لیتا ہے نا، یہ کپڑے کے ڈیزائن کرنے والے یا کوئی اور، یا یہ گھروں کو بنانے والے، تو معمولی فرق سے کوئی نیا ڈیزائن بنا دیتے ہیں، اور وہ ایک پہلے ڈیزائن سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح لوگ، اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا لوگوں کو دیے ہوئے ہیں کہ کسی نے کوئی ڈیزائن تیار کیا تو اس کو ہی لے کر کے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے تو ایک نیا ڈیزائن بنا، تو جب وہ شکل سامنے آئی تو کہا یار یہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیا داروں کی تخلیق کو تبدیل کر کے ایک دنیا دار دوسری تخلیق کو اس سے بہتر بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کی جو تخلیق ہے ذرا اس کو بدل کے تو دیکھو، صرف انسان کا ڈیزائن ہی بدل کے دکھا دو، ناک کی جگہ کان لگا دو، کانوں کی جگہ آنکھیں لگا دو، ہاتھوں کی جگہ ہونٹ لگا دو، ہونٹوں کی جگہ کوئی ایک چیز ہی تبدیل کر کے اس کے سائز بڑے چھوٹے کر کے ذرا شکل بنا کے تو دکھاؤ جو رحمان نے بنائی ہے۔ تو جب ایک شکل اور صورت تم نہیں بنا سکتے، اس کی تخلیق کو تم نہیں بدل سکتے، وہ احسن الخالقین۔ اللہ اکبر، تو اتنا بڑا آسمان، تو کہا بار بار دیکھو، نظر اٹھا کر کے دیکھو، تم نظر اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ رخنہ نظر نہیں آئے گا، تمہاری نظر تھک ہار کے واپس پلٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے زینت بخشی، آراستہ کیا قریبی آسمان کو، پہلے آسمان کو، بے مصابیح، چراغوں سے، وجعلناها، اور ہم نے بنایا ان چراغوں کو، رجوما للشیاطین، شیاطین کے لیے مار بکھانے کا ذریعہ، وآتدنا لهم عذاب السعیر، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔ یعنی ستارے جس طرح روشنی کا کام دیتے ہیں، لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں آسمان پر، ذوق نگاہ کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، قرار باطن کا سبب میں بھٹکو ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، عبادت گزاروں کو وقت بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے کام کرتے ہیں یہ ستارے،
جہاں عبادت گزاروں کو وقت بتاتے ہیں وہاں شیاطین کو بگانے کے کام بھی آتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور ایک ستارہ کم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی نے اس مقام پہ تفصیلی بحث کی ہے، امام قرطبی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ آپ نے فرمایا ستارہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہوتا ہے، نہ اس کی ذو کم ہوتی ہے نہ اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے، بلکہ اس سے ایک شعلہ پھوٹتا جو شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور ان کے لیے یہ تو ایک وقتی عذاب ہے جو ان کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے مستقل عذاب بھی ہم نے جہنم کا تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، اپنے رب کا انکار کیا، عذاب و جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی، یعنی جہنم بہت بری جگہ ہے۔ جہنم کے عذابوں کے حوالے سے حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو جبریل امین نے عرض کی اخف العذاب، سب سے خفیف ترین ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا، خفیف نہیں اخف، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی اس کے بدن آگ میں نہیں ہوگا، صرف اس کے بدن، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یغلی منہما دماغہ، وہ اتنے گرم ہوں گے کہ اس کی حدت سے اس جہنمی کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں اللہ یعذ باللہ، تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ جھونکے جائیں گے، القوا ڈالے جائیں گے، فیہا اس آگ میں، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ اس کی زوردار گرج سنیں گے۔ یعنی جب آگ جلتی ہے تو آگ کی جلنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی خوفناک آواز ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے بھٹی جلتی ہوئی دیکھی ہو، جہاں آگ کا رنگ بھی بدل کے نیلا ہو جاتا ہے، تو بھٹی پر جلتی ہوئی آگ جب بہت تیز ہوتی ہے تو وہ ایک خاص قسم کی اس کی گونج ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہیق۔ تو جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنے جوش سے جل رہی ہوگی کہ اس کی خوفناک آواز سے دل دہل جائیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، گویا وہ غضب سے، غصے سے پھٹنا چاہ رہی ہے، اس طرح لگ رہا ہوگا، یعنی اس آگ کے شعلے اس طرح بھڑک رہے ہوں گے کہ لگ جائے گا کہ یہ آگ غصے سے اس کے بھبوکے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ پھٹ رہی ہے اتنی غصے میں، اور جہنمی کو جو ہے وہ نوچ لے گی۔ اللہ اکبر، وہ آگ کھینچ لے گی۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن کچھ بدکار ایسے ہوں گے کہ جہنم خود ان کو دبوچ لے گی۔ وہ کیسے؟ کچھ کو تو فرشتے جا کے پھینک کے آئیں گے، لیکن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں ہوں گے تو جنت کو اور جہنم کو اللہ کے عرش کے دائیں بائیں لا کے رکھا جائے گا، اور لوگ جہنم کی آواز سن رہے ہوں گے، اور ایک لمبی گردن دی جائے گی جہنم کو جو اس مجمع کے اوپر گھوم رہی ہوگی، اور کچھ لوگوں کو وہ گردن لپیٹ کر کے اپنے اندر لے جائے گی۔ یہ خاص قسم کے بدکار ہوں گے، اور وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ کلما القی فیہا فوجا سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب بھی اس میں جھونکا جائے گا کوئی جتھا، یعنی لوگوں کے پراگے ڈالے جائیں گے، جتھے ڈالے جائیں گے، 20 20 50 50 100 100 جماعتیں ڈالی جائیں گی، پکڑ پکڑ کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ یہ شرابی ہیں، یہ زانی ہیں، یہ چور ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ غنڈے ہیں، یہ حرام خور ہیں، ان کو ڈالا جائے گا فوجوں کی شکل کے اندر، جتھوں کی شکل کے اندر۔ سالہم خزنتہا، تو داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھیں گے، یہ ان کی تذلیل کرنے کے لیے پوچھیں گے۔ انہیں پوچھیں گے جب وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے تو داروغہ جہنم ان آنے والوں کو
خوش آمدید نہیں کہے گا، بلکہ کیا کہے گا، تمہیں کوئی، یہ میں خود نہیں کہہ رہا،